21 डेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी बातचीत हमारी सोशल लाइफ और रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी इंसान से तभी रिलेट कर पाते हैं या रिश्ता बना पाते हैं जब आप इनसे सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं। किसी भी रिश्ते को मुकम्मल बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि लोग आपस में कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जो समय के साथ साथ सीखी जाती है। ये प्रैक्टिस करने के साथ बेहतर होती जाती है। आप अपनी कम्युनिकेशन को कभी भी इम्प्रूव कर सकते हैं, बिना इस चीज़ को देखे कि आपकी उम्र क्या है, आपका सोशल स्टेटस क्या है और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। किसी भी दूसरी स्किल की तरह इसमें भी कमिटमेंट और हार्ड वर्किंग की ज़रूरत होती है। ये आसान नहीं है, लेकिन मुमकिन है। कम्युनिकेशन स्किल तब भी काम करेंगे जब आप इन्हें प्रैक्टिस में लाएंगे और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल करेंगे। ये बुक आपको यहाँ सिखाएगी कि आप कैसे अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को बदल कर बेहतर बना सकते हैं। इससे पहले कि आप समरी में खो जाएं, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरे इस यूट्यूब चैनल का नाम है ऑडियो बुक शेल्फ। इसमें आप हिंदी और उर्दू में समरीज को सुन सकते हैं, और अगर आप किसी बुक की समरी पसंद आती है तो आप उस बुक को मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसको क्लिक करें और राब्ता करें। और अभी अगर आपको ये समरी पसंद आई है और आप और भी समरीज देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में बता दें कि नेक्स्ट आप कौन सी समरी देखना चाहते हैं। इस समरी को हमने 7 चैप्टर में बांटा है। चलिए एक एक करके समझते हैं। चैप्टर 1, डे 1, लिसनिंग कम्युनिकेशन का एक बेहतरीन और ज़रूरी पहलू है। लिसनिंग यानी सुनना। आप सामने वाले इंसान से असरदार तरीके से बात कर पाएँ, इसलिए ज़रूरी है कि आप में अच्छी लिसनिंग स्किल भी हों। लिसनिंग का ये मतलब नहीं कि आप बस चुप होकर अपनी बात कहने के मौके का इंतज़ार करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप सामने वाले को अपने दिल की बात रखने का मौका दें। जब आप सुनते हैं तो आप सामने वाले इंसान को अपनी सोच, अपनी राय और अपने आइडियाज़ रखने का मौका देते हैं। एक नामी साइकोलॉजिस्ट कार्ल रॉजर्स का ये मानना है कि जब हम किसी को अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करने का मौका देते हैं तो इनकी सोच और उनके स्टाइल और उनको के बदलाव को जानते हैं। हम अपने प्रॉब्लम पर बेहतर से काम करके इन्हें तब सॉल्व कर पाएंगे जब हम किसी ऐसे इंसान से बात करें जो हमें अच्छी तरह सुन और समझ सकता हो। अगर सामने वाले इंसान के आइडियाज़ हमें बेकार लगें तो भी बहुत अच्छा होगा। हम एक बार इनकी बातों को ज़रूर सुन लें। इफ़ेक्टिव लिसनर बनने के लिए ज़रूरी है कि हम पुरसुकून रहें, दूसरों को बात पूरी करने का मौका दें और सब्र और समझ दिखाकर आप इन्हें मौका देते हैं तो वो अपनी बात को और अपने प्रॉब्लम्स को आप तक पहुंचा देते हैं। और अगर आप उनकी कम्युनिकेशन को प्रॉपरली सुनते हैं तो नए तरीके ढूंढकर उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और आप इस बुक की मदद से एक बेहतरीन लिसनर बन सकते हैं। बेहतर लिसनर बनने के लिए जब सामने वाला बात कर रहा हो तो आप इन्हें हिम्मत देने के लिए ये दिखा सकते हैं कि आपकी बातों को अच्छी तरह उनकी बातों को अच्छी तरह सुन रहे हैं। सर हिलाने या बाद में दखल ना देने वाला शब्द जैसे कि अच्छा का यूज़ करना, आप सामने वाले को यहाँ एहसास दिला सकते हैं कि आप इनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। ऐसा करने से आप इन्हें और हिम्मत देते हैं, जिससे वो अपने मन की बात पूरी कर पाते हैं। सामने वाले को एक साथ अपनी सारी बातें बोलने का मौका देने से भी अच्छे लिसनर बन सकते हैं। ये तरीका तब ज़रूर काम आता है जब सामने वाला बहुत गुस्से में हो और वो सिर्फ़ ये चाहता हो कि कोई इसकी बात सुने। ऐसा करने से इसका गुस्सा कम हो जाएगा और वहाँ इंसान को बहुत फ़ायदा होगा और वो पुरसुकून हो जाएगा। जब कोई इंसान आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करता है तो आप इन्हें जज करते हैं और ये अंदाज़ा लगाते हैं कि वो इस वक्त कैसी हालत से गुज़र रहा है, सामने वाला कैसी सिचुएशन एक्सप्रेस कर रहा है। ये समझने के लिए आप अपने मन में इसे लेकर कई बार थ्योरीज बनाते हैं, या आपकी ओर से एक गलती है जो सामने वाले इंसान को ये पता चलेगा कि आप इन्हें जज कर रहे हैं, यानी इन्हें लेकर अपने दिल में कोई राय बना रहे हैं, तो तब इन्हें ये बात अच्छी नहीं लगेगी। आपको सलाह देने से खुद को रोकना चाहिए जब तक कि सामने वाला खुद एडवाइस ना मांगे। आपको सामने वाले की ये भी नहीं कहना चाहिए
کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس دور سے گزر رہے ہیں، کیونکہ آپ سچ میں یہ بات نہیں سمجھ سکتے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ان کی سچویشن سے، ملتی جلتی سچویشن سے پہلے کبھی گزرے ہوں، لیکن یہ ضروری نہیں آپ کے ریئیکشن بھی ان جیسے ہوں۔ ہمارے اس طریقہ کار اور ایموشنز کے بعد کی ایکسپریشن سے اور اس کے فیملی گراؤنڈ کے حوالے سے بھی کافی ڈفرینس ہو سکتا ہے۔ جو کوئی آپ سے صلاح مانگے، آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہاں اس پر کیسے ریئیکٹ کریں۔ تو میرے پاس پیسے نہیں، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کو کب رکنا ہے۔ سامنے والے کی باڈی لینگویج آپ کو یہ بتا سکتی ہے کہ انہوں نے آپ کی دی ہوئی ایڈوائس پر کیسے ریئیکٹ کیا ہے۔ تب آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی ایڈوائس اچھی طرح سے لی گئی ہے یا نہیں، اور اس سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو کب کیسے رکنا چاہیے۔ جب بھی آپ کسی کو صلاح دیں تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سامنے والا آپ کی صلاح لے سکتا ہے یا لینے سے منع کر سکتا ہے۔ آپ کو یہ بات صاف صاف سمجھنا چاہیے کہ ان کے ڈیسیژن میں آپ کو دخل نہیں دینا چاہیے۔ لسننگ سکلز کی پریکٹس کیسے کریں؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی لسننگ سکلز کتنی اچھی ہیں تو آپ کسی ایسے دوست یا رشتہ دار کو کال کر سکتے ہیں جن سے آپ نے لمبے عرصے سے بات نہ کی ہو۔ 20 منٹ کی فون کال کو ریویو کر کے آپ یہ اہم بات جان سکتے ہیں کہ آپ دوسروں کی بات کو کتنے اچھے طریقے سے سن سکتے ہیں، اور یہ موقع آپ اس انسان سے اپنے رشتہ بنانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اسے ریگولر پریکٹس سے اور بہتر بنا سکتے ہیں۔ چیپٹر 2۔ چیپٹر 2، اوائڈ انٹرپٹنگ۔ آپ کو ایسے کسی انسان سے بات کرتے ہوئے کیسا لگتا ہے جو آپ کو بات کے بیچ میں ٹوکتا رہتا ہے؟ ایسے انسان سے چڑ ہونا نیچرل ہے، سامنے والے کو بھی ٹھیک ایسے ہی فیل ہوتا ہے۔ جب آپ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، جب آپ کسی سے بحث کر رہے ہوتے ہیں، تب آپ سامنے والے کی بات کو کاٹ کر اپنی بات رکھتے ہیں تاکہ آپ کی آواز سنی جائے، یا جب آپ کسی ایسے ٹاپک پر ڈسکس کر رہے ہوں جسے لے کر آپ بہت پریشان ہوں، تب بھی آپ کو سامنے والے کی بات کاٹ کر اپنی بات بتانے کو من کرتا ہے۔ سامنے والے کی بات کاٹ کر آپ انہیں غیر ضروری محسوس کراتے ہیں۔ انہیں یہ بھی لگ سکتا ہے کہ آپ انہیں وہ دھیان نہیں دے رہے جس کے وہ حقدار ہیں۔ یہ لگے گا کہ ان کے آئیڈیاز آپ کے آئیڈیاز سے کم امپورٹنٹ ہیں، جس سے آپ کے رشتے پر ایک نیگیٹو اثر پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ بار بار کسی کو ٹوکتے رہیں گے تو وہ ٹھیک سے سوچ بھی نہیں پائیں گے۔ انہیں یہاں لگے گا کہ آپ ان پر اپنا آئیڈیا تھوپ رہے ہیں۔ آپ دوسروں کو انٹرپٹ کرنا کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی کمیونیکیشن کو بہتر کرنے کے لیے ڈیلی ٹارگٹ سیٹ کر سکتے ہیں، جیسا جسے پورا کرنے پر آپ اپنے آپ کو انعام دیں گے۔ جیسے کہ پورا دن بنا دوسروں کو ٹوکے بات کرنے پر آپ نے اسٹکی نوٹ پر لکھا، اس کا استعمال کر کے آپ اپنے پورے دن کو اس طرح گزار سکتے ہیں۔ ان نوٹس کو آپ اپنے ڈیسک، کمپیوٹر یا لاکر پر لگا سکتے ہیں تاکہ آپ ہمیشہ ان چیزوں کو یاد رکھیں۔ کمیونیکیشن کو امپروو کرتے رہیں۔ کسی میٹنگ کو اٹینڈ کرنے سے پہلے آپ نوٹس بنا سکتے ہیں جس میں آپ اپنی ساری باتوں کو لکھ لیں تاکہ آپ دوسروں کو ان کی بات بولتے وقت نہ ٹوکیں۔ جب کوئی انسان کسی بارے میں بات کر رہا ہو یا کچھ سیکھ رہا ہو، تب آپ کو یہ ضرورت محسوس ہو سکتی ہے کہ آپ اس وقت انہیں روک کر بتائیں، کلیریفائی کر لیں، اور اسے اوائڈ کرنے کے لیے آپ ان ساری باتوں کو کہیں نوٹ کر سکتے ہیں جنہیں آپ پوچھنا چاہتے ہیں، اور جب آپ سامنے والا اپنی بات پوری کر لے تب آپ ایک ساتھ ان سب ہی سوالوں کو پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ آپ کا چپ رہنا آپ کے بات کرنے جتنا ہی پاورفل ہے۔ جب چپ رہ کر دوسروں کو اپنی بات پوری کرنے دینے سے لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ دوسروں کے بات کرنے پر بار بار انہیں ٹوکنے کو اس چیز کو نشانی سمجھی جاتی ہے کہ آپ خود کو ان سے انفیریئر سمجھتے ہیں۔ بار بار ٹوکنے سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ آپ یہ جتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی اچھے آئیڈیاز ہیں۔ اسے انفیریورٹی کمپلیکس کہا جاتا ہے، اور اگر آپ کو یہ پرابلم ہے تو آپ کو کسی پروفیشنل سائیکالوجسٹ سے مدد لینے کی ضرورت ہے۔
الگ الگ لوگ ٹوکنے کو الگ الگ طور پر لوگ لیں گے، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایسا کرنا ان کے کلچر میں کیسا مانا جاتا ہے۔ جیسے کہ ویسٹرن کلچر میں اسے بدتمیزی سمجھا جاتا ہے، لیکن اٹالین کلچر میں ٹوکنے کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ سامنے والے کی باتوں میں انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ جاپانی کلچر میں آپ بنا کسی وقت کے اپنے ڈاؤٹ کلیئر کر سکتے ہیں، سامنے والے کو ٹوک سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ یہ پتہ کریں کہ سامنے والا کس کلچر سے تعلق رکھتا ہے، تاکہ آپ جان سکیں کہ وہ ٹوکنے کو کیسا سمجھتے ہیں۔ چیپٹر 3، ایک ان چیپٹر 3 ایک انکلوسیو کمیونیکیٹر بنیے۔ افیکٹو طریقے سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے آپ کو ان لوگوں کی تعریف بھی کرنی چاہیے جو دوسروں سے الگ ہوں یا جن کے سوچ بچار باقیوں سے ہٹ کر ہوں۔ ہر انسان کے اوپینین اور آئیڈیا عزت کے قابل ہوتے ہیں۔ ایک افیکٹو کمیونیکیٹر ہونے کے ناطے آپ کو اپنے اسکل میں موجود ہر انسان کو اپنے بیچ شامل کرنا چاہیے، یہ پرواہ کیے بنا کہ وہ کس کلچر بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے۔ انکلوسیو کمیونیکیشن یعنی ایسی بات چیت جس میں سب کچھ شامل کیا جائے، ہر طرح کے رشتوں کے لیے اہم ہے، بھلے ہی وہ بزنس کے ریلیٹڈ ہوں یا فیملی کے ریلیٹڈ ہوں۔ انکلوسیو کمیونیکیشن کے لیے کچھ ٹپس۔ انکلوسیو کمیونیکیشن کی کامیابی کے لیے آپ کو لوگوں کے کریکٹر کے بیکار پہلوؤں کو ہٹانا چاہیے، صرف اسی پہلو کے بارے میں بات کرنی چاہیے جو کہ سچویشن کو سوٹ کرتا ہو۔ لوگوں کے فزیکل اور سیکشول ریلیٹڈ پوائنٹس کو نہیں ابھارنا چاہیے، جیسا کہ مثال کے طور پر آپ کی ٹیم میں ایک نیا سٹاف ممبر شامل ہوا ہے، جو آپ کو ان کے بارے میں بتانے کے لیے یہ الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ اس سچویشن میں سوٹ نہیں کرتا۔ اسی لیے لوگوں کو ڈسیبلٹی کے بارے میں بات کرنا غلط بات ہے اور اس سٹاف کو بہت برا لگے گا، جو کہ آپ کا ایک غلط کمیونیکیٹنگ پہلو ہوگا۔ اس کے علاوہ کسی کو کچھ اور تکلیف ہو جیسے کہ ڈپریشن، تو انہیں ڈپریسو یا دیو یا اس نام سے نہ بلایا جائے۔ اچھے کمیونیکیشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو دھرم وغیرہ کا بھی خیال رکھیں، ان کی پہچان کو لے کے اپنے من میں کوئی غلط رائے نہ بنائیں۔ آپ کو یہ ہرگز نہیں ماننا چاہیے کہ کوئی کسی طرح آپ کے لیے دوسرے دھرم کا ہے یا آپ کے لیے کوئی اور کسی حالت میں ہے تو آپ کو اس کے سامنے ظاہر نہیں کرنا۔ آپ لوگوں کو انڈیویجول پرسنالٹی کو سراہتے رہیں، آپ ان کو پوری کمیونٹی کے حساب سے مت دیکھیں اور ان کے ساتھ ایسا بیہیو مت کریں۔ کسی انسان یا گروہ کی بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچانا بہت بری بات ہے۔ آپ اپنی کمیونیکیشن سکل یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ کر بہتر کر سکتے ہیں۔ چیپٹر 4، اپنی ویکیبلری کو بڑھائیں۔ آپ ایسے الفاظ کو کتنے اچھے سے جانتے ہیں؟ کمیونیکیشن پروسیس میں کئی طرح کے ورڈز کا استعمال ہوتا ہے، صحیح جگہ پر استعمال کرنا اور صحیح طرح سے ان کو بولنا یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کسی بھی طرح کے ورڈز کا نالج ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نالج ہونے کو اور ویل ایجوکیٹڈ ہونے کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، یہ آپ کو ایک بہتر کمیونیکیٹ بناتا ہے۔ الگ الگ ورڈز کو اچھی طرح نالج کو اپنے پرسنل ڈیٹا میں اپڈیٹ کریں، پروفیشنل لائف میں ان کو استعمال کریں اور ان کی جانکاری مکمل طور پر رکھیں۔ جان اوکنر نے یہ پتہ لگایا کہ جن لوگوں کو الفاظ کا زیادہ جانکاری ہے انہیں کام میں ٹاپ پوزیشن میں رہنے کا موقع ملتا ہے اور وہ زیادہ کام سکسیسفل ہوتے ہیں۔ اچھی کمیونیکیشن اس بات پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کو کتنے ورڈز کی معلومات ہیں اور انہیں کب اور کہاں کیسے استعمال کرنا ہے، اس چیز کی آپ کو کتنی جانکاری ہے۔ کمیونیکیشن کسی بھی کامیاب ریلیشن شپ کا اظہار ہے۔ جب آپ کو زیادہ ورڈز کی معلومات ہوں گی تب آپ اپنے من کی بات کو اچھی طرح سے ایکسپریس کر سکیں گے اور نئے آئیڈیاز آسانی سے سمجھ پائیں گے۔ الفاظ کی اچھی جانکاری ہونے سے آپ لکھنے اور پڑھنے کے ذریعے لوگوں سے بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ کر پائیں گے اور بہترین اور مضبوط رشتے بنا پائیں گے۔ ویکابلری ایک مضبوط پروفیشنل کے لیے بہت اچھا بیک گراؤنڈ فراہم کرتی ہے اور
وکابلری کے سدھار کے لیے آپ کو اپنے ورڈز کے نالج کو بہت زیادہ انکریز کرنا پڑتا ہے۔ کچھ نئے ورڈز سیکھیں روزانہ، اور ایک شیڈول بنائیں کہ آپ ڈیلی کچھ نئے ورڈز سیکھ رہے ہیں جن کو آپ اچھی طرح یاد کریں اور ان کو اپنی ڈیلی روٹین میں یوٹیلائز کریں۔ ان نئے ورڈز کے بارے میں، ان کے میننگ کے بارے میں آپ اپنے دوستوں کو بھی بتا سکتے ہیں۔ آپ بکس پڑھ کر بھی اپنی ویکابلری کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہر روز آپ کو نئی یا زیادہ چیلنجنگ بک پڑھنے کا آئیڈیا آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے۔ اپنے ڈیلی شیڈول میں کچھ وقت اپنے نئے ورڈز کو سیکھنے، ان کے مطلب کو سمجھنے کے لیے نکالیے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے نیا لفظ یوز کرے جسے آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو، تو آپ کے سامنے والے سے ہمیشہ اس بارے میں پوچھنا چاہیے۔ پوچھنے کا مطلب اس طرح ہو کہ آپ اس کو بے وقوف نہیں بنا رہے بلکہ اس سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ اس نئے لفظ کو کہیں لکھ کر رکھ سکتے ہیں جس کو بعد میں آپ ڈکشنری میں ڈھونڈ کے اس کا مطلب جان سکتے ہیں۔ چیپٹر 5، اپنے الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ کچھ الفاظ جب آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، جب ان کو کمیونیکیٹ کرتے وقت یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے مشکل کا سبب بن جاتے ہیں۔ کمیونیکیشن کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو ایسے الفاظ کا استعمال کرنا اوائڈ کرنا چاہیے جن سے ایک نیگیٹو اثر ہو سکتا ہے۔ آپ کو پازیٹیو طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا شروع کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے آپ چیزوں کو ایک نئے نظریے سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ جو چیزیں آپ کو پہلے رکاوٹ جیسی دکھائی دے رہی تھیں، وہ آپ کو نئے موقع دیکھنے کا موقع دیں گی۔ جب آپ کسی جگہ پر صحیح الفاظ کا استعمال کریں گے تو وہ آپ کے اسٹیٹس کو شو کریں گی۔ اس سے آپ کے اسٹیٹس کو پورا اٹریکٹیو انداز ملے گا۔ آپ اپنے پوٹینشیل کو کم بتاتے ہوئے بہانے دینے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کو چھٹیوں پر جانا اچھا لگتا ہے لیکن آپ کو اڑنے سے ڈر لگتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اڑنے کو لے کے ڈر آپ کو چھٹیاں انجوائے کرنے سے روک رہا ہے۔ جب آپ اس لیکن کو اور سے بدل دیں گے تو آپ کی اسٹیٹمنٹ کا پورا مطلب بدل جائے گا۔ لیکن جیسے الفاظ کا استعمال اپنے سینٹینس میں کریں تو اس سے آپ کے سینٹینس کا پورا مطلب بدل سکتا ہے۔ آپ اپنے پوٹینشیل کو کم بتاتے ہوئے بہانے دینے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کو چھٹیوں پر جانا اچھا لگتا ہے لیکن آپ کو اڑنے سے ڈر لگتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اڑنے کو لے کے ڈر آپ کی چھٹیوں کو خراب کر رہا ہے۔ جب آپ اس لیکن کو اور سے بدل دیں گے تو آپ کی اسٹیٹمنٹ کا پورا مطلب بدل جائے گا۔ جب آپ یہ بولتے ہیں کہ آپ کو چھٹیوں پر جانا اچھا لگتا ہے اور آپ کو اڑنے سے ڈر لگتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈر آپ کو چھٹیاں انجوائے کرنے سے نہیں روک سکتا۔ آپ پھر بھی چھٹیوں میں انجوائے کرنے کے لیے باقی چیزوں کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں۔ سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ اپنے ورڈ پر قابو پا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ اب تک کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب تک لگانے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ میں ابھی بھی امید باقی ہے اور آپ کسی چیز کو ابھی بھی پا سکتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں آپ اب تک سکسیسفل نہیں ہوئے تو اس کا مطلب بنتا ہے کہ آپ سکسیسفل بننے کے پروسیس میں ہیں۔ لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ سکسیسفل نہیں ہیں تو اس کا مطلب بنتا ہے کہ آپ نے سکسیسفل ہونے کی ساری امیدیں کھو دی ہیں۔ اب پازیٹیو سیلف ٹاک کی پریکٹس کریں۔ اپنے سینٹینسز اور لائف دونوں سے آپ ایک پازیٹیو بیہیویئر رکھیں، سبھی کچھ بدل جائے گا۔ یہ کرنے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ پہلے سے زیادہ پازیٹیو بن گئے ہیں اور آپ میں اب زیادہ کانفیڈنس بھی آ گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ دوسروں کو بھی انسپائر کرنے لگے ہیں۔ آپ کو اپنی لائف کی سبھی ناممکن لگنے والی چیزوں کو اب تک سے بدل دینا چاہیے۔ چیپٹر 6، اپنے پروناؤن کی چوائس پر دھیان دیں۔ اپنے بارے میں بات کرنا اچھا لگتا ہے۔ ہم اکثر کسی بھی بات چیت میں کا استعمال کرتے ہیں اور ایسا کرنا نیچرل ہے کیونکہ ہم انسان ہیں، مگر ہمیں
इफ़ेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए बैलेंस बनाना आना चाहिए, ताकि सामने वाले को भी ये लगे कि इसका सामना उस ऐसे बंदे से हो रहा है जो उसकी तारीफ़ कर रहा है, या वो ऐसी जगह पे बैठा है जहाँ पे उसकी तारीफ़ हो रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की गई एक इदारे की तरफ से की गई एक रिसर्च के मुताबिक एक चीज़ सामने आई है कि घमंड और अपने बारे में बातें करना आपस में झगड़े होने का सबब बनता है। इस रिसर्च में 24 आदमियों और औरतों को अपने पसंद के टॉपिक पर बात करने का मौका दिया गया और इनकी बातों को रिकॉर्ड किया गया। रिसर्चर्स ने इन रिकॉर्डिंग्स को सुना तो ये पता किया कि जिन लोगों ने अपनी बातों में मैं का इस्तेमाल ज़्यादा किया है, इनमें बाकियों से ज़्यादा गरूर है। आपको खुद को मैं का यूज़ करना नॉर्मल लगता है, मगर इससे बाकियों को आप सेल्फिश और घमंडी नज़र आते हैं। जब आप किसी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं, तो तब आपको मैं का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जब आप किसी को लेके अपनी नाराज़गी ज़ाहिर कर रहे हों, तब भी आपको मैं का इस्तेमाल करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने रूममेट से नाराज़ हैं, तो आप अपने काम-काज में नहीं जा रहे, तो आपको इस सिचुएशन को ऐसे बोलना चाहिए कि मैं आपसे नाराज़ हूँ। इसके लिए हम का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ऐसा लगेगा कि अगर हम का यूज़ करेंगे, तो ऐसा लगेगा कि आप ज़्यादा सारे लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। मैं यहाँ मानता हूँ कि हमें अपनी जगह को साफ़ करना चाहिए और अपने सारे काम पूरे करने चाहिए। ऐसा करने से आपके रूममेट को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और इन्हें ये भी महसूस नहीं होगा कि आप इन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जब आप किसी कंट्रोवर्शियल या और किसी टॉपिक पर बात करते हैं, तब आपको हम की जगह मैं का इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप धर्म या पॉलिटिक्स जैसे टॉपिक सेंसिटिव बात कर रहे हो, तो इस वक्त आपको मैं का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ऐसे टॉपिक पर आप दूसरों की तरफ से बात नहीं कर सकते। आपके ऐसा करने से ये लगेगा कि आप इन लोगों को भी अपने इस टॉपिक में शामिल कर रहे हैं, जो कि उनकी सोच विचार से नहीं मिलता। आप हम जैसे अल्फाज को इस्तेमाल करके अपनी गुफ्तगू को पुरअसर बना सकते हैं। इससे लगता है कि आप अपने ग्रुप में मौजूद सभी लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। जब आप किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं जिनमें बाकी लोग भी शामिल हैं, तब भी आपको हम का इस्तेमाल करना चाहिए। चैप्टर 7, मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। कम्युनिकेशन का एक ज़रूरी पहलू दूसरों की मदद करना भी है। जब आपको किसी की मदद करनी हो, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि सामने वाला आपके सामने अपने आप को कम ना समझे। अच्छी तरह से मदद करने के लिए आपको सामने वाले को अपनी मदद करने के इरादे के बारे में बताना चाहिए। ऐसा करने से आप ये जिताएंगे कि आप सामने वाले की मदद सच में करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपका कोई दोस्त अभी भी नए घर में शिफ्ट हुआ हो और उसे मदद की ज़रूरत हो, तब आपको इससे पूछने की बजाय कि उसे आपकी हेल्प चाहिए या नहीं, आपको ये देखना चाहिए कि आप खुद इसकी मदद करना चाहते हैं। सामने वाले को पूछिए कि आपको इस इनके किसी काम आप उनके किसी काम आ सकते हैं। आप अपना पॉइंट साफ तौर पर इनके सामने रखें। आप इनकी मदद किस तरह से करना चाहते हैं, इससे ये दिखाई देगा कि आप इनकी मदद करने में इंटरेस्टेड हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपके किसी दोस्त के घर पर कोई बीमार बच्चा हो, तो आप इन्हें ये बोलिए कि आप इनके घर का सामान खरीद कर ला सकते हैं या घर के बाकी कामों में मदद कर सकते हैं। ना कि यहाँ कि इन्हें जब कोई कभी आपकी मदद चाहिए तो वो आपको कॉल कर लें। जब भी आप किसी की मदद करने के लिए इनसे पूछते हैं, तो आपका मकसद ये होना चाहिए कि आपको सिचुएशन को बदलना है, ना कि इस इंसान के करैक्टर को लो ग्रेड करना है। आपका कोई दोस्त लगातार लेट होने की वजह से अपनी जॉब खो देता है, तो आपको इसकी नई जॉब तलाश करने में मदद करनी चाहिए, ना कि इनकी गलतियाँ गिनाना चाहिए। जब भी आप किसी को पैसे देकर इनकी मदद करते हैं, तो आपको ये बात अपने मन में अच्छी तरह से सोच लेनी चाहिए कि अलग-अलग लोग पैसे लेने के नज़रिए को अलग-अलग तरीके से देखते हैं। इसलिए अगर आपका कोई दोस्त आपसे पैसे लेने से इनकार कर दे, तो आपको इसका बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इनकी सोच में पैसे लेने को अच्छा नहीं समझा जाता। आप किसी दूसरी तरह से इनकी मदद कर सकते हैं, जिससे इनका पैसों को लेके तनाव कम हो जाए या फाइनेंशियल बोझ कम हो जाए। आज की समरी में बस इतना ही। अभी तक आपने जो भी सीखा, ये एक
कंप्लीट समरी थी। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस बुक को परचेज़ भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करें। हमारे सोशल मीडिया पेजेस फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे हमें फॉलो करें ताकि आपको इस तरह की बेहतरीन समरी मिलती रहें। इस समरी में आपकी के बारे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट्स में ज़रूर इज़हार करें। अगर आपको कुछ पसंद आया हो इस समरी में तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।